अस्सलाम वालेकुम। ये 427 एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त अहबाब को भी बताइए और कोई भी वीडियो है वो पूरी देखें मेहरबानी करके। इस एपिसोड का टॉपिक फिर रूटीन से हट के है कि खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, लंबी उम्र पाएं। इंग्लिश में एक कहावत है, ए लिटल स्माइल ऑन फेस नीड्स नो शुगर इन माउथ, के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट के लिए लाजमी नहीं कि आपके मुंह में कोई मीठी चीज़ हो, क्योंकि मीठी चीज़ खाते सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो अगर बग़ैर चीनी खाए, बग़ैर मीठी चीज़ खाए आपके चेहरे पे अगर हल्की सी मुस्कुराहट हो तो मेरा ख़्याल है बहुत बेहतर है, क्योंकि जो टेंशन है वो आपकी चेहरे की झुर्रियों में भी इजाफ़ा करती है, आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करती है, चिड़चिड़ापन, और इसके अलावा आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, आप हाथ सीधा करके, बिल्कुल हाथ सीधा करें, एक गिलास खाली पकड़ लें, 10 मिनट तक हाथ को सीधा रखें, बाजू को, फिर उसमें 10 मिनट बाद उसी गिलास में पानी डालें, आधा गिलास भर लें, फिर 10 मिनट तक हाथ को बिल्कुल सामने सीधा रखें, जैसे गिलास को आम हालत में उठाते हैं। 10 मिनट के बाद आपका हाथ हल्का हल्का कांपना शुरू हो जाएगा। अब उसी गिलास को पानी से पूरा भर लें, फिर उठाएं, फिर 5 मिनट के बाद आपका हाथ कांपना शुरू हो जाएगा। बाजू को सीधा रखें, 10, 15, 20 मिनट बाद यह नौबत आएगी कि आपका पूरा जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा। इस मिसाल से ये साबित करना है कि आप किसी एक टेंशन को कितनी देर अपने ज़हन में जगह देते हैं। अगर आप उसको फ़ौरन झटक देते हैं तो सिर्फ आपका बाजू थकेगा। अगर आप उसे 10 मिनट जगह देते हैं तो सिर्फ आपका बाजू कांपेगा। अगर आप उसको आधे घंटे से ज़्यादा जगह देते हैं तो फिर उससे आपका पूरा जिस्म मुतासर होगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी टेंशन हो भूल जाएं, झटक दें। बेहतर हाल उसका है कि फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ लें। यह मेरा तजर्बा है। सुबह उठें, फजर की नमाज अदा करें, अल्लाह अल्लाह करें, दिन का आगाज़ करें। मेरा ख़्याल है अल्लाह ताला बरकत भी डालता है और बेहतरी भी करता है। वो दिन मुनाफे का दिन होगा। इस टेंशन के मुतल्लक आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि पुराने दौर में बौनों की एक सल्तनत थी। सब पिस्ता कद लोग थे वहाँ पे। एक दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ जंगल में गया शिकार के लिए। वहाँ उनको कोई 8 फुट का इंसान मिल गया। वो सारे बौने थे, वो घबरा गए। उनके जो तीर भी थे वो भी एक आम जो पेंसिल है उससे भी कम साइज़ के थे। बादशाह बहुत परेशान हुआ उस लंबे तिलंगे आदमी को देख के, और बादशाह भी इस फिक्र में पड़ गया कि अगर ये किसी दिन
شہر کی طرف آ گیا تو میری رعایا ڈر کے بھاگ جائے گی اور کہیں یہ حکمران نہ بن جائے، کہیں اس کی اطاعت نہ قبول کر لیں۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچا، مصافحہ کیا، خیریت پوچھی اور واپس آ گیا۔ واپس اس نے دربار لگایا، تمام درباریوں کو وہ واقعہ سنایا۔ کچھ درباری ساتھ بھی تھے، ان سے کہا حل کیا ہے؟ 2 دن بعد ایک بوڑھا درباری اٹھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں اس کا بہترین حل آ گیا۔ ایک گھنٹی لیں، ایک ہتھوڑا لیں، کچھ طائف لیں، کپڑے لیں، اشرفیاں لیں اور جنگل میں اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں وہ شخص ملا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس نے کہا جناب اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ چلے گئے جنگل میں، اس شخص کو ڈھونڈ لیا، اس کو کہا دیکھو ہم درخت کے ساتھ ایک گھنٹی باندھ کے جا رہے ہیں، تم نے سورج طلوع ہوتے جے بجانی ہے اور جب سورج غروب ہو تو تب بجانی ہے۔ یہ تمہارے لیے تحفے طائف ہیں، خوبصورت کپڑے ہیں، اشرفیاں ہیں، کھانا ہے، پھل ہیں اور یہ تمہیں ہر ہفتے ملتے رہیں گے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، وہ جنگل میں کبھی ادھر رات گزارتا، کبھی ادھر رات گزارتا، کھانے کی تلاش میں، پھلوں کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ اب ساری نعمتیں اس کے پاس تھیں، وہ بہت خوش ہوا۔ وہ لوگ گھنٹی باندھ کے چلے گئے۔ وہ جنگل کا باسی تھا، اسے چیٹنگ کا، بے ایمانی کا شائبہ تک نہیں تھا، پتہ تک نہیں تھا۔ اب وہ جہاں کہیں بھی ہوتا وہ اس درخت کے نیچے پہنچنے کی کوشش کرتا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کہ میں نے گھنٹی بجانی ہے۔ پھر جب وہ رات کو سوتا تو یہ فکر لے کے سوتا کہ میں نے طلوع آفتاب کے وقت پھر گھنٹی بجانی ہے۔ اس طرح اس کے ذہن میں فکر آ گیا۔ 2 ہفتے بعد بادشاہ پھر ملنے کے لیے آیا، ان کو وہ لمبا تڑنگا آدمی تھوڑا پریشان دکھائی دیا، کھانا وغیرہ پہنچاتے رہے۔ 6 ماہ بعد بادشاہ پھر درباریوں کے ساتھ گیا۔ اس شخص کی صحت 25% گر چکی تھی، حالانکہ کھانے پینے کو سب کچھ تھا۔ درباری سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس سیانے بابا جی نے، درباری نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے اس کے ذہن میں فکر نہیں تھا، ذمہ داری نہیں تھی، میں نے وہ ڈال دیا۔ یہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ جیا تو 2 سال اور جیے گا، حالانکہ اس کو بہترین کھانے مل رہے ہیں، پھل مل رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ وہ شخص لاغر سے لاغر ہوتا گیا۔ اس طرح جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ نیند میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا واقعہ یاد ہے کہ کوئی ان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، روشنی دیکھی، کھڑکی کھلی تھی تو دیکھا قائد اعظم جاگ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا جناح صاحب آپ جاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ میری قوم سو رہی ہے۔ تو ذمہ داری کا احساس بہت بڑی چیز ہے۔ ٹینشن ہو، جھٹک دیں، ممکن تو نہیں ہوتا، لیکن جن کے لیے آپ مر رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، وہ شاید شادیاں بجا رہے ہوں، وہ کسی محفل میں رقص کر رہے ہوں، وہ موج مستی اڑا رہے ہوں اور آپ ان کے لیے آنسو بہا رہے ہوں۔ خوش رہیں، یہی ایک نسخہ ہے لمبی عمر کے لیے۔ پھر جو
آپ سے وابستہ ہیں ان کو بھی ایسے نظر آئیں کہ جب وہ آپ کو دیکھیں تو ان کو راحت ملے، ان کو سکون ملے، اور جو آپ سے وابستہ ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح مینج کریں کہ جب آپ کی ان پہ نظر پڑے تو آپ کو راحت و سکون ملے۔ چائنا میں کہاوت مشہور ہے کہ اس سے شادی مت کریں جسے آپ پسند کرتے ہیں، شادی اس سے کریں جو آپ کو پسند کرتا ہے یا جو آپ کو پسند کرتی ہے۔ شکریہ، آپ نے میری باتیں سنی۔ شاید آپ کے پاس مجھ سے کوئی بہتر گرو ہو، ٹپس ہو، کمنٹس میں لکھیں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ کوئی ایسا جملہ تو معذرت چاہوں گا۔ لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔